المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه। اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک زیادتی کرنے والا فلاح نہیں پاتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور بے شک عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک اور مبرہ کیا ہے، اور پاکیزہ مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا یعنی قمیص پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورت کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اے یوسف جب عزیز مصر کے سامنے زلیخا کی خیانت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی
تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر مغمون نہ ہو، بے شک تم پاک ہو۔ اس کلام سے یہ مطلب تھا کہ اس کا کسی سے ذکر نہ کرو تاکہ چرچا نہ ہو اور اس کا شہرہ عام نہ ہو جائے۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی بہت سی آیات طیبات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے حسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں کرتا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے عورت تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ جو تو نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور ہر شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبنانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑا ہی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی، جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں، تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کر دیں، اور ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور تمام عورتوں کو مدعو کیا اور ان کے لیے کھانے پیش کیے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں چھری اور سامنے فروٹ رکھ دیے کہ تم ان فروٹوں کو بھی کاٹو اور تناول فرماؤ۔ تو اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ان کے سامنے سے گزریے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے درمیان سے گزرے تو وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اس کے اندر اس قدر مگن ہوئی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عزت والا فرشتہ ہے، یعنی یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا حسین اور اتنا جمیل، تو یہ انسان نہیں بلکہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے عظیم فرشتہ ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبہانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قالت، زلیخا نے کہا، عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن جمال میں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دل دیوانے پر کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہی بات ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني عاصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل إنا لنراك من المحسنين۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔